صدر عارف الوی نے کہا ہے کہ اگر وہ ایوان صدر میں نہ ہوتے تو آج خود بھی جیل میں ہوتے۔ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں دیے گئے انٹرویو میں عارف الوی نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی آج بھی ان کے لیڈر ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں عارف الوی کا کہنا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس انہوں نے نہیں بھیجا تھا بلکہ پی ایم ہاؤس سے آیا تھا، اور بعد میں سابق وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ وہ ریفرنس بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ الیکشن ایکٹ 2017 کی شق 57 میں ترامیم آئین کے خلاف ہے۔ جو 57(1) میں جو ترمیم کی گئی ہے سمپل میجورٹی سے، اگر آپ پریزیڈنٹ ہاؤس میں موجود ہوتے تو آپ اس ایکٹ پہ دستخط نہیں کرتے۔ میں نہیں کرتا کیونکہ کنٹراڈکشن ہے، وہ آئین کے خلاف ہے، وہ آئین کے خلاف میں نہیں کرتا۔ دیٹ از وائی وہ جو بھی ہوا وہ ہوا جب میں حج پہ گیا۔ ریفرنس کا ذمہ دار کون ہے؟ کس نے بھجوایا وہ ریفرنس؟ میں نے نہیں بھجوایا۔ آپ کو کس نے بھجوایا تھا؟ مجھے تو پرائم منسٹر آفس سے آیا۔ اور پرائم منسٹر کو کس نے کہا تھا؟ اور پرائم منسٹر نے بعد میں کہہ دیا کہ میں تو دینا ہی نہیں چاہتا تھا، اس سے پوچھیں۔ ابھی آپ کو یقین ہے کہ جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن ہو جائے گا؟ نہیں، مجھے یقین نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ سمجھتا ہوں کہ جب سپریم جوڈیشری نے اس بات کو اپنی نظر میں لے لیا ہے تو بہت ہی مناسب فیصلہ آئے گا وہاں سے۔ آئی اپریشیٹ دیٹ۔ میں یہاں نہیں ہوتا نا تو جیل میں ہوتا۔ یہ مجھے خیال ہے کہ کئی منسٹر ہوتا تو میں بھی جیل میں ہوتا۔ علیمہ خان صاحبہ نے ان کے ساتھ جیل میں ملاقات کی اور وہ آئیں اور انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی تو انہوں نے کہا کہ میں ملی ان سے تو وہ پریزیڈنٹ عارف الوی سے خوش نہیں تھے۔ وہ میرے اوپر ایز اے دوست، ایز اے ہمدرد وہ نظر رکھتے ہیں۔ بڑا کرٹیکل ڈسکشن میرے ان کے۔ آپ بھی ان پہ ویسی نظر رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ میں ان پر، وہ میرے لیڈر ہیں۔ ابھی بھی لیڈر ہیں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں، امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کا تازہ بیان سامنے آیا ہے۔ اس تمام تر معاملے پر ان کا کہنا ہے کہ حکمران فلسطینی بچوں کو بچانے کے لیے جرأت مندانہ فیصلے کریں۔ جمشید روڈ کراچی پر بچوں اور خواتین کی ریلی سے خطاب میں حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ اسرائیل روزانہ سینکڑوں بچوں کا قتل عام کر رہا ہے اور حکمران خاموش ہے۔ یہ اگر اپنے امت مسلمہ کے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو کیوں یہ ہمارے سروں پر مسلط ہیں؟ اس لیے آج یہاں بچے احتجاج کر رہے ہیں، یہاں عورتیں احتجاج کر رہی ہیں کہ تم دیکھو، یہ عورتیں تم سے، یہ خواتین تم سے مطالبہ کر رہی ہیں، یہ بچے تم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ غیرت حاصل کرو، حمیت حاصل کرو اور اپنے فلسطین کے بچوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھو۔ ہم سلام پیش کرتے ہیں حماس کے ان جوانوں کو کہ جنہوں نے اسرائیل کے عزائم کو خاک میں ملانے کے لیے آپریشن کیا۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے کیا کہا آپ نے جانا۔ تحیہ فلسطین، تحیہ فلسطین، فلسطین کو جینے دو۔ غزہ وار روم سے تازہ ترین اپڈیٹس آپ نے جانی۔ آپ جیو نیوز کے ساتھ رہیے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے مالی بحران سے نمٹنے کے لیے ملازمین کی تنخواہوں سے 25% کٹوتی کی سفارشات تیار کر لی ہیں۔ تفصیل جانے کے نمائندہ جیو نیوز رسول دھاوڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کیا تفصیل تیار کی گئی ہے رسول دھاوڑ؟ جی بالکل، خیبر پختونخوا حکومت نے اس کو مالی بحران کا سامنا ہے، مالی بحران سے نمٹنے کے لیے سخت اقدامات کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ 25% تنخواہوں سے کٹوتی کی سفارش تیار کی گئی ہے، سمری تیار کی جا رہی ہے اور اس کو وزیر اعلیٰ کے پاس منظوری کے لیے بھیج دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ مزید 3 آپشن پر غور کیا جائے گا، جس میں جو مجوزہ سفارشات ہے اس میں سرکاری ملازمین کے ایگزیکٹو، ہیلتھ پروفیشنل الاؤنس اور دیگر الاؤنس بھی ختم کیے جائیں گے، جس سے 9 ارب اور اس کے علاوہ 8 ارب اور 2 ارب ماہانہ یہ بچت ہوگی صوبے کو، تو اس وجہ سے یہ سخت اقدامات اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ آپ کا رسول دھاوڑ۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ افغان قونصل جنرل حافظ محب اللہ شاکر نے کہا ہے کہ امارات اسلامی کا فتویٰ ہے کہ پاکستان میں کوئی جہاد نہیں ہے۔ امارات اسلامی کی اس پیغام کو سراہنے کی ضرورت ہے۔ جیو نیوز کی نمائندہ شیبہ حیدر سے گفتگو میں حافظ محب اللہ شاکر نے کہا کہ غیر قانونی افغان شہریوں کے خلاف کارروائی پاکستان کا اپنا معاملہ ہے۔ امارت اسلامی کی جانب سے فتویٰ جاری کیا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی جہاد نہیں ہے۔ افغانستان کے وزیر دفاع مولوی محمد یعقوب مجاہد نے واضح کیا ہے کہ پاکستان میں حملے کوئی جہاد نہیں بلکہ یہ جنگ ہے۔ پاکستان کی دا جہاد نہ دے۔ یہ ایک واضح پیغام ہے جسے سراہنے کی ضرورت ہے۔ افغان حکومت امن کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہی ہے۔ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں کہ افغان حکومت کی سطح پر پاکستان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوگا۔
چې زموږ څه په وس وي انشاءالله هغه بیا د پاکستان سره شریکو. پاکستان زموږ یو پړوسی ملک دی کنه. دا فیصله خو د پاکستان خپل فیصله ده, د خپل ملک مصلحت یې دی. غیر رجسٹرڈ افغان مہاجرین حوالے سے حکومت پاکستان کے فیصلے پر اعتراض نہیں ہے, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کے لیے مناسب طریقہ کار اپنانا ہوگا. چې دا کسان دلته راجسټر کی چې مهاجر وي. آگے بڑھتے ہیں, آپ کو بتاتے ہیں نگراں وزیر اعلیٰ سندھ مقبول باقر نے کہا ہے کہ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کو نکالنے کا کام روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے. سکھر میں گفتگو کرتے ہوئے مقبول باقر نے کہا کہ 30 اکتوبر کے بعد دوسرے طریقے بھی اختیار کیے جائیں گے. ڈیلی بیسس پہ, اور اس پہ پورا ایک پلان تیار ہے, اور 30 اکتوبر اس کی ڈیڈ لائن ہے. اس کے بعد دوسرے طریقے اختیار کیے جائیں گے. آپریشن کے حوالے سے کیا بریفنگ ملی ہے, کب تک یہ آپریشن صحیح معنوں میں؟ دیکھیں اس میں اس طرح سے احتیاط کی جا رہی ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو, اور اب بالکل زیرو ٹالرنس ہے, اور اس مینس کو ختم کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا پڑا وہ کریں گے. آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی اور کونسل آف پاکستان نیوز پیپرز ایڈیٹرز نے پرنٹ میڈیا سے متعلق نگراں وزیر اعظم کے بیان پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. دونوں تنظیموں نے الگ الگ بیانات میں کہا ہے کہ نگراں وزیر اعظم کی میڈیا سے متعلق معلومات نامکمل اور ناقص ہیں. میڈیا نے آزادی صحافت کسی سے بھیک میں نہیں لی, بلکہ اس کے پیچھے طویل جدوجہد اور جانی اور مالی قربانیاں شامل ہیں. آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی نے پرنٹ میڈیا سے متعلق نگراں وزیر اعظم کے بیان پر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے. ایک بیان میں APNS نے کہا کہ پرنٹ میڈیا سے متعلق نگراں وزیر اعظم کے بیان سے شدید مایوسی ہوئی. انوار الحق کاکڑ کی پرنٹ میڈیا سے متعلق معلومات درست نہیں. پرنٹ میڈیا حکومت سے کوئی گرانٹ یا سبسڈی نہیں مانگ رہی. سرکاری اشتہارات کے نرخ کمرشل ریٹ کا 1/4 ہیں. APNS نے کہا کہ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے طویل عرصے سے زیر التوا سرکاری اشتہارات کے نرخ بڑھانے کا اعلان کیا تھا, جس کی سمری وزارت خزانہ میں موجود ہے. بیان میں کہا گیا ہے کہ وفاقی حکومت پر اخبارات کے 2 ارب روپے واجب الادا ہیں. کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز نے کہا کہ دنیا میں کہیں بھی نہ حکومت کاروبار کرتی ہے, نہ اشتہارات کو کنٹرول کرتی ہے, نہ ہی روزانہ اخبارات و جرائد سے ادارتی معاملات میں رعایت کی طلبگار ہوتی ہے. CPNE اسٹینڈنگ کمیٹی کے وفد کی 12 اکتوبر 2023 کو اسلام آباد میں نگراں وزیر اعظم سے ملاقات کے دوران یہ بھی واضح کیا گیا تھا کہ اسلام آباد میں کے گزشتہ حکومت کے اشتہارات کے نرخوں میں اضافے کے فیصلے پر عمل درآمد اور سرکاری اشتہارات کے برسوں سے زیر التوا واجبات کی فوری ادائی حکومت کی ذمہ داری ہے.